بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایف بی آر نے ایک سیل ٹیکس کا نیا SRO ایشو کیا ہے ٹیئر 1 ریٹیلرز کے لیے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں جو میگا ریٹیل سٹورز ہیں اور ان سے منسلک آؤٹ لیٹس ہیں، ان کا جو فروخت کا جو اصل ریکارڈ ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ایف بی آر کو حاصل ہو جانا چاہیے۔ یعنی کہ جو حضرات جن کا ڈیٹا جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر موصول نہیں ہو رہا تھا، یا وہ خود ایسی ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے جس کے تحت جو ہے وہ اس میں ڈیلے آ رہا تھا، یا وہ جو پاز کا جو ڈیٹا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ایف بی آر کو منسلک نہیں ہو رہا تھا، ان کے لیے یہ ایسا آیا ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر وہ ڈیٹا ایف بی آر کو موصول نہیں ہوا تو اس پہ ایف بی آر جو ہے وہ ایکشن لے گی اور اس آؤٹ لیٹ یا میگا اسٹور کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس SRO میں جو ہے وہ اس کو ڈی سیل کرنے کا طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا ہے کہ جو کمشنر ان لینڈ ریونیو ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جرمانہ کرنے کے بعد اور جرمانے کی رقم وصول ہونے کے بعد جو ہے وہ اس آؤٹ لیٹ کو وہ ڈی سیل کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیئر 1 کے ریٹیلرز ہوتے کیا ہیں اور کون کون سے جو تاجر حضرات ہیں یا دکاندار ہیں یا شاپ کیپر ہیں جو ہے وہ ٹیئر 1 کے تحت جو ہے وہ ان کو پاز کو انسٹال کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو ٹیئر 1 کے ریٹیلر ہیں وہ پاز کو انسٹال کرائیں گے اور جو اپنا پاز سسٹم ہے اس کو ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ منسلک کریں گے لائیو رپورٹنگ کے لیے سیل کی۔ اچھا، اب اس میں کون کون سے افراد شامل ہیں؟ اگر کوئی ریٹیلر جو ہے وہ اگر چین آف سٹور جو ہے وہ نیشنلی یا انٹرنیشنلی پاکستان میں لوکلی یا بیرون ملک کی جو پوری چین ہوتی ہے اس کو آپریٹ کر رہا ہے تو وہ بھی ٹیئر 1 کے انڈر جو ہے وہ پاز انسٹال کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ریٹیلر جو ہے وہ ایئر کنڈیشن شاپنگ مال میں ہے بیٹھا ہوا، یا اس کے اندر کوئی اس کی شاپ ہے، یہاں کوئی اس کا میگا سٹور ہے، ایئر کنڈیشن شاپنگ مال ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ پاز انسٹال کرے گا۔ اگر کوئی ریٹیلر ہے جس کا یعنی کہ پر منتھ 1 لاکھ روپیہ بل آتا ہے، سالانہ 12 لاکھ روپیہ بل ہوگا، تو وہ بھی پاز جو ہے وہ ٹیئر 1 ریٹیلر میں شامل ہوگا اور پاز وہ انسٹال کرے گا۔ اس طرح جو ہول سیل بیسس پہ ہے یا کمرشل امپورٹر ہے تو وہ بھی ٹیئر 1 جو ہے کہ ریٹیلر میں شامل ہے اور وہ پاز جو انسٹال کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ریٹیلرز ہے جس کی شاپ میرنگ 1000 اسکوائر فٹ کی اگر اس کی شاپ ہے، 1000 اسکوائر فٹ کی اگر اس کی شاپ ہے، تو وہ بھی ٹیئر 1 ریٹیلر میں فال کرتا ہے اور وہ پاز انٹیگریٹ یعنی کہ پاز سسٹم کو انسٹال کرے گا۔ یہ جو مینڈیٹری ہے پاز تمام ٹیئر 1 ریٹیلرز کے لیے ان ریسپیکٹ آف، یعنی کہ وہ آئٹم کے علاوہ آئٹم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ کون سی آئٹم بیچ رہے ہیں، بس ٹیئر 1 میں اگر وہ فال کرتے ہیں تو ان کو پاز انسٹال کرنا لازمی ہے۔ اچھا، آگے دیکھ لیتے ہیں کین ریٹیلرز میک اینی چینج آف دا سیل ڈیٹ پاپولیٹڈ ان نیگزٹ سی، یعنی کہ اگر وہ کوئی نیگزٹ سی میں کوئی چینجنگ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک دفعہ اگر جو اپنا پاز انٹیگریٹڈ انسٹال ہوا ہے، اگر اس میں جو سیل رپورٹ ہو چکی ہے تو اس میں آپ سیل چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بائی مسٹیک سیل پڑ گئی ہے تو آپ اس کا ڈیبٹ نوٹ ڈالیں گے، سیل کی انٹری کو آپ کینسل نہیں کر سکتے یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ شوڈ اے ٹیئر 1 ریٹیلر آلسو رپورٹ ہز آن لائن سیل ٹو ایف بی آر؟ جی، ایف بی آر کا جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہے وہ اس کے لیے لائبل ہے کہ وہ پاز انسٹال کرے اور اپنی جو سیل ہے وہ آن لائن جو ہے ایف بی آر کو رپورٹ کرے، اور ایف بی آر کو 24 گھنٹے کے اندر اس کی جو سیل کا ڈیٹا وہ موصول ہو جانا چاہیے۔ اگر جو ٹیئر 1 کا ریٹیلر ہے وہ اگر پاز انسٹال نہیں کراتا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اگر وہ لائبل ٹیئر 1 کا ریٹیلر ہے اور وہ پاز انٹیگریٹ نہیں کراتا تو اس کو جو ہے وہ پینلٹی پڑے گی، یعنی کہ جرمانہ پڑے گا، 1 ملین تک اس کو جرمانہ پڑے گا۔ اینڈ ایون کنٹینیو فیلئر فیسنگ سیلنگ آف ہز پریمسز، یعنی کہ اگر وہ پھر بھی اس چیز کو اگنور کرتا ہے جرمانہ کے بعد بھی تو اس کا جو پریمسز ہے، شاپ ہے، اس کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ شوڈ بیکریز اور سویٹ شاپس آلسو انٹیگریٹ دیئر پاز، یعنی کہ کیا بیکریز اور سویٹ شاپس وہ بھی پاز انسٹال کریں گی؟ تو جی، بیکریز اینڈ سویٹ شاپ سیلنگ گوڈز ٹو جنرل پرپز آلسو ریٹیلرز، وہ بھی ریٹیلر میں شامل ہوتے ہیں اور وہ بھی پاز وغیرہ انسٹال کریں گے۔ شوڈ آل ریسٹورینٹ اور ہوٹل جو ہے وہ پاز انسٹال کریں گے؟ جی، اٹ از مینڈیٹری فار آل ریسٹورینٹ ٹو انٹیگریٹ دیئر پاز، یعنی کہ وہ پاز سسٹم انسٹال کریں گے اور اپنی جو لائیو سیل ہے اس کو لائیو رپورٹنگ دیں گے ایف بی آر کو۔